کیا اشرف المخلوقات نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ فطرت کی آن گنت مہربانیاں نہ ہوتی تو اس خود غرض مخلوق کے اوقات کیا ہوتے؟ سیاہ رات کے بعد روشن صبح، تڑپتی دھوپ کے بعد فرحت زدہ شب نہ ہوتی تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ نیلے چھت والے مہربان نے کیسے کیسے انتظامات کے بعد اس مخلوق کو روئے زمین پر بھیج دیا، مگر اس ناشکر ناخلف کی خصلتیں کہیں بھی اشرف المخلوق والی نہیں رہی۔ پروتوں کے دامن میں قدرتی مناظر اور طرح طرح کی نعمتوں پر کفران نعمت کی عادت کبھی اس مخلوق کی ختم نہیں ہوئی۔ اب سب کچھ ایک ایک ہو کر دھیرے دھیرے ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ آسمانوں اور سمندروں کی پراسرار رازوں تک رسائی پانے والے انسان کے بس میں یہ نہیں آیا کہ وہ فطرت کے حسین و دلکش مناظر، لذت و فرحت برے کوئی مصنوعی شجر و ثمر کسی پربت کی چوٹی پر تخلیق کر سکے، لیکن پھر بھی اسی مہربان و مشفق خدا نے اس خوگر عیش کے ہاتھوں کئی چیزوں کی تکمیل فرمائی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، گرچہ بے ذوق نہیں فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ تخلیق کے شق تو کر کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ عارضی خالق یعنی انسان کیا ایسی کوئی وادی تخلیق کر سکا ہے جہاں قدرت کی طرح سب کچھ اس کی آسانی کے لیے موجود ہو۔ ہزاروں جانور جن کے بدن پر کئی انواع کی نعمتیں جنم پاتی ہے، اور یہ مخلوق انہی کی مدد سے اپنی بقا کے چراغ روشن کرتا ہے، اور کئی ان کی مسرت و عشرت اور انگنت ان کے زندگی کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ وادی فنڈر کے یہ حسین نظارے ہمیں یہ سوچنے کی کھلی دعوت دیتے ہیں کہ جن کی تخلیق ہمارے بس میں نہیں، ایسے فضاؤں اور نظاروں کو اپنی اداؤں سے خراب کیوں کرے۔ قدم قدم پر شکر کے باڑ سے ان کی حفاظت کیوں نہ کرے، تاکہ یہ نظارے مستقبل کے انسانوں کی آنکھوں کو بھی فرحت بخش سکے۔ ورنہ اسی وادی کے مکین خیر خواہ محمد شاہ کی طرح کئی لوگ آنے والے نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم پر ان کے ماحول کو تباہ کرنے کا الزام لگا کر کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا اجتماعی راویہ اس وادی پر سنگ گرام بن کر گر رہا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، یہ وادی یوں تو خوش منظر بہت ہے، نصیبوں میں مگر پتھر بہت ہے۔ جنت نظیر فنڈر کے حسین و جمیل مگر مہمان نظاروں کے ساتھ، فدا علی شاہ غزری، فنڈر ٹائمز، وادی فنڈر۔